السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من حمده ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأزاحي: الأوراء بين أورها، والمريضة بين مرضها، والأرجاء بين ضلعها، والقصير التي لا تنقى، رواه أبو داود۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ مومن تجھ میں وہ خوئے مسلمانی نہیں، مومن تجھ میں وہ خوئے مسلمانی نہیں، نام مومن ہے مگر روح ایمانی نہیں۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، چھوٹے پیارے عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا
اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اپنا نفع اور نقصان جاننے اور پہچاننے کے لیے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے عقل عطا کیا۔ وہ الہ رب العالمین جو غفور الرحیم ہے، وہ پروردگار عالم جو یعلم ما فی الصدور ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک اور مختار ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی، رحمت للعالمین، محسن انسانیت، امام الانبیاء، عبداللہ کے لاڈلے، آمنہ کے چہیتے، آمنہ کے دلارے، جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ لوگ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک ایسے مہینے کے ایام کے اندر قدم رکھ چکے ہیں جس مہینے کے ابتدائی 10 دن یقیناً بہت ہی فضیلت والے ایام ہیں۔ حضرات گرامی، ویسے انسانوں کو اور جنوں کو اللہ رب العالمین نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ذاریات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں اور انسانوں کی جو تخلیق کی ہے محض صرف اپنی عبادت کے لیے۔ محترم حضرات، ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اور آپ لوگ سال کے سارے ایام اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اور آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے ایک مسلمان کی شریعت جن باتوں کی اجازت دیتی ہے اس کے مطابق گزرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے انہی سال کے اندر کچھ ایسے ایام متعین کیے ہیں، کچھ ایسے مہینے رکھ دیے ہیں، کچھ ایسے ایام رکھ دیے ہیں جن ایام کے اندر اگر آدمی نماز پڑھے گا، اگر صدقہ خیرات کرے گا، اگر اللہ کا ذکر و اذکار کرے گا، اپنے رب، اپنے پیدا کرنے والے کی تسبیح و تحلیل کرے گا، تو دوسرے ایام کے بالمقابل اس کے نام اعمال کے اندر ثواب بڑھا کر کے درج کیے جائیں گے، ثواب بڑھا کر کے لکھے جائیں گے۔ انہی تمام ایام میں سے ماہ ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 ایام بھی ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ ان ایام کی اہمیت و فضیلت صرف اتنا ہی قرآن مجید کی 2 آیت ہی کافی تھی۔ سورۃ الفجر پارہ نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہاں پہ تمام مفسرین کرام، کوئی بھی تفسیر کی کتاب آپ اٹھا لیجئے، چاہے تفسیر حسن البیان ہو، تفسیر ابن کثیر ہو، یا دیگر اور تفاسیر لے لیجئے، تفسیر فتح القدیر ہو، کوئی بھی تفسیر کی کتاب آپ اٹھائیے، آپ اس کے اندر سورۃ الفجر کے ان 2 آیتوں کی تفسیر آپ جب پڑھیں گے تو میرے بھائی اور دوستو آپ کو یہی ملے گا، تمام مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے یہی 10 راتیں ہیں شروع کی، 10 ایام ہیں یہ شروع کے، جن کا قسم اللہ رب العالمین نے کھایا ہے۔ میں ایک بات آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا اور آپ کا بحث و مباحثہ ہو رہا ہو، آپ کی بات آپ اپنے قول میں سچے ہیں لیکن میں انکار کرتا ہوں کہ نہیں میں نہیں مانتا، تو ایسے وقت میں آدمی کون سا آپشن اپناتا ہے، کیا طریقہ اپناتا ہے؟ حضرات گرامی، پھر انسان ایسے وقت میں قسم کھاتا ہے واللہ میں اپنے بات میں سچا ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں،
قسم کھاتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی بات پہ اعتبار بڑھوانے کے لیے رب کا کہنا ہی کافی تھا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین جب کسی چیز کا قسم کھاتا ہے تو ویسے قسم نہیں کھاتا ہے۔ رب العالمین نے ان ایام کا قسم کھا کر کے ذکر کیا ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، فجر کے وقت کی بھی بہت مہتو ہے اور بہت اس کی اہمیت ہے، لیکن ہائے افسوس و افسوس، نام مومن ہے مگر روح ایمانی نہیں۔ آج وقت فجر کے وقت کتنے مسلمان اٹھتے ہیں اپنے بستروں سے، ہم اور آپ لوگ دوسرے کی طرف مت دیکھے، صرف اپنے گریبان میں کھا کے۔ میرے بھائیو دوستو، نام ہمارا اور آپ کا عبداللہ اور عبد الرحمن، عبد العلیم، عبد الخبیر، عبد البصیر، لیکن کارنامے میرے بھائی اور دوستو، شیطان بھی شرمندہ ہوتا ہوگا کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہیں۔ محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو اپنے روح کو ایمانی بنانا ہوگا، اپنے اندر اپنی ایمانی قوت کو بیدار کرنا ہوگا اور اس کے اندر طاقت پیدا کرنا ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے سورہ فجر میں فجر کے وقت کی اور ایام 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تمام مفسرین نے فرمایا کہ 10 راتوں سے مراد یہی 10 دن ہیں، جس کی آج ذی الحجہ کی دوسری تاریخ ہے، یعنی آج دوسرے دن میں ہم لوگ قدم رکھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام اس سے بہت زیادہ استفادہ اٹھاتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ ان ایام کے اندر کثرت سے ذکر و اذکار کرتے تھے، تسبیح و تحلیل کرتے تھے، اپنی عبادات کو دوسرے دنوں کے بالمقابل بڑھا دیتے تھے۔ لیکن آج ہم اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا 1 منٹ کے لیے رک کر کے سوچیں میرے بھائی اور دوستو، کیا ہمیں اور آپ کو نہیں مرنا ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو قبر کے اندر نہیں جانا ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو آخرت کے دن کو نہیں دیکھنا ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو پوری زندگی دنیا ہی میں رہنا ہے؟ نہیں نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ ہماری اور آپ کی بھول ہے۔ ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو بھی موت کا جام پینا ہے، لیکن اگر جب موت کا پینا ہے تو عقل مند اور ہوشیار وہ انسان اور وہ شخص ہے جو اپنے آنے والے دنوں کے لیے تیاری کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، کثرت سے میرے بھائی اور دوستو، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر زیادہ تمہیدی کلمات کے اندر میں اپنی بات کو نہ لے جاتے ہوئے، میں آج کے خطبے کے اندر، چونکہ خطبے کا ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، ویسے بھی کتنا مختصر کرنے کی کوشش کرو 4-5 منٹ بڑھ جاتے ہیں۔ میں جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کرتا ہوں کہ مجھے شوق ہے، لیکن بات کچھ ایسے آ جاتے ہیں جو بتانے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کوشش یہی ہوتی ہے کہ 30 کے اندر ہی ختم ہو، لیکن کبھی 35 کبھی 36 پہنچ جاتا ہے، یہ کوئی کسی کا شوق نہیں ہے۔ کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ کہ آج 1:30 بجے خطبہ ختم کیا جائے۔ 4-5 باتیں میں آج کے خطبے کے اندر بتانا ضروری سمجھتا ہوں موقع کے حساب سے۔ سب سے پہلے ایام ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے، جن ایام میں ہم لوگ چل رہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ ایک حدیث صرف رکھوں گا، ویسے بے شمار حدیث اور نصوص قرآن و سنت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، صرف اگر فضیلت رکھی جائے گا تو پورا خطبہ اسی میں ختم ہو جائے گا، لیکن دوسرے اور باتیں چھوٹ جائیں گی اور ہم لوگ محروم رہ جائیں گے، اس لیے صرف ایک حدیث رکھوں گا۔ دوسری بات، اگر اس کی فضیلت ہے تو اس کے اندر ہم لوگ کام کیا کریں، کیسے گزاریں ان کے ایام کو، ایام ذی الحجہ کو کیا دوسرے دنوں کی طرح گزار دیں یا کچھ مزید اس کے اندر کچھ کام کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کا تذکرہ ہوگا دوسرے نمبر پہ۔ تیسرے نمبر پہ تذکرہ یہ ہوگا کہ میرے بھائی اور دوستو، قربانی کیا ہے اور قربانی کے جانور کو خرید کے، چونکہ ابھی بھائی اسی ایام میں ہمیں اور آپ کو قربانی کا جانور بھی لینا ہے۔ جو لوگ نہیں لیے الحمدللہ، جن کے گھروں پہ موجود ہیں، جو لوگ لے چکے ہیں ان الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اگر جو لوگ نہیں لیے ہیں تو قربانی کا جانور خریدتے وقت کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ کہیں ہم غلط جانور تو نہیں خرید کر کے لے آئے اور اللہ کے نام پہ پیش کر دیں تو جو ثواب ملنا چاہیے وہ نہیں مل پائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، انہی 4-5 باتوں کا میں تذکرہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ شریعت کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے ایام ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کتاب صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، روایت کرتے ہیں
کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے صحابہ کرام، ایام ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت وہ ہے کہ دنیا میں تمام ایام سے بڑھ کر کے اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ ہے، اس کی فضیلت دنیا کے تمام ایام میں سب سے زیادہ ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اے آخری نبی، ذرا بتلائیے کہ اس شخص سے بھی زیادہ اگر کوئی شخص یہاں پہ ایام ذی الحجہ کو اللہ کی عبادت میں گزارے، تسبیح و تہلیل میں گزارے، اور کوئی شخص اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے نکل جائے، اے اللہ کے رسول کیا اس سے بھی بڑھ کر کے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اے صحابہ سن لو، ایام ذی الحجہ کی فضیلت ایک اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والے سے بھی زیادہ اس کی فضیلت یہ ہے، لیکن اگر جو شخص نکلا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، لیکن اگر وہ شہید ہو گیا پھر واپس لوٹ کے نہیں آیا تو وہ عمل میں بڑھ جائے گا، لیکن اگر جو بچ کر کے آ گیا اس سے اس ایام کی فضیلت بڑھ کر کے ہے میرے بھائیو دوستو۔ یعنی دنیا کے تمام ایام میں، ایام ذی الحجہ یعنی کہہ لیجیے سال کے تمام ایام میں، یعنی 12 مہینے میں سے اس مہینے کے 10 ایام کی فضیلت بہت ہی زیادہ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی فضیلت ہے۔ اب جب اس کی فضیلت اتنا زیادہ ہے تو ہمیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ کیا ایسے سو کر کے گزار دیں اس کو، کھیل کر کے گزار دیں اس کو؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو ایک ایسا دن دیکھنا ہے جس دن انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، ایک ایک نیکی کے لیے خواہش مند ہوگا، اور وہاں پہ نہ کسی کا باپ کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار ہوگا، نہ کسی کی ماں کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار ہوگی، نہ کسی کی بیوی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار ہوگی۔ ایک دن ہمیں اور آپ کو وہ بھی دیکھنا ہے، تو ہمیں اور آپ کو عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے نام اعمال کے اندر درج کرا لیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس مہینے کے اندر مستحب اعمال کیا کیا جائے، کون سے عمل کیا جائے؟ بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ نے طاقت دیا ہے تو ہم اور آپ لوگ حج اور عمرے کے لیے نکل جائیں۔ اللہ نے طاقت دیا ہو، من استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے طاقت دیا ہے تو حج کے لیے نکل جائیں، یہ سب سے بہترین عبادت ہے تیار ہے میرے بھائی اور دوستو۔ لیکن اگر آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے اور مثال کے طور پہ کوئی ایسے پریشانی والے ایام آ گئے، حالات آ گئے جو آپ نہیں نکل سکتے حج کے لیے، جیسے ابھی لاک ڈاؤن ہے، کورونا جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے، باہر ممالک کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ بیت اللہ کی طرف جا سکتے ہیں، روانہ ہو سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، تو ایسے حالت میں کیا کریں میرے بھائی اور دوستو؟ قربان جائیے اس ذات کے اوپر جو سابل آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ کوئی ایسے حالات آ سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے میرے بھائی اور دوستو، اور کچھ اللہ کے غریب بندے ہیں جن کے پاس اتنے روپے پیسے نہیں ہیں جو اللہ کے گھر کی طرف نکل سکے، تو اللہ نے ثواب حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے آفرز دے دیے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم خواہش مند ہو کہ ہمیں حج اور عمرے کا ثواب ملے تو کسی ایک دن ہفتے میں متعین کرو، مہینے میں متعین کرو، اور اس دن فجر کی نماز باجماعت ادا کرو۔ شرط ہے، سونا نہیں ہے بستروں پہ چادر اوڑھ کے، فرض کی نماز، فجر کی نماز باجماعت آ کر کے مسجد میں ادا کرو، اور باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر و اذکار، تسبیح و تہلیل کرتے رہو، قرآن پڑھنا آتا تو قرآن کی تلاوت کرتے رہو، الا یہ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ کیا؟ سورج طلوع ہو جائے۔ سورج طلوع ہونے کے کچھ دیر کے بعد، 10-15 منٹ کے بعد آپ اٹھیے، اگر باوضو وضو برقرار ہے تو وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وضو ٹوٹ گئے ہیں، آپ باوضو نہیں ہیں،
وقت کے اندر تو آپ جائیے وضو بنائیے, آئیے صرف 2 رکعت اللہ کے لیے نماز پڑھیے. اللہ کے آخری نبی نے فرمایا کہ اے میرے بندو, ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب تمہارے نام اعمال میں درج ہو جاتے ہیں. الحمدللہ کتنا آسان کام ہے. حج کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں دیکھ ان سے پوچھیے کتنی پریشانی ہوتی ہے حج کے ایام میں, کنکریاں مارنے میں اور اسی طریقے سے صفا مروہ کا چکر لگانے میں, مینا کے اندر عرفات کے دن حاجی پریشان ہوتے ہیں بالکل, لیکن اللہ کے خاطر. لیکن آپ کو اللہ گھر بیٹھے ہی ثواب دے رہا ہے ایک حج اور ایک عمرے کا. اسی طریقے سے اور دوسرے اعمال بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی علم سیکھنے کے خاطر اور سکھانے کے خاطر مسجد کی طرف جاتے ہیں تو اللہ ان کو بھی حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور بھی کئی اعمال کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. شرط یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا چاہیے ان ایام کے اندر. خاص طور سے کوشش یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کر کے اپنے نام اعمال کے اندر ثواب داخل کروائیں. میرے بھائی اور دوستو, تسبیح و تحلیل کے کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ سارے کلمات آپ کثرت سے ان 10 دنوں کے اندر پڑھتے رہیے, بہت فائدہ دے گا. اس کا فائدہ کل آخرت میں آپ کو نظر آئے گا. آپ خالی ایام میں ایسے مت گزاریے, گانا گنگنانے کی جگہ پہ, گانا سننے کی جگہ پہ, سیریل دیکھنے کی جگہ پہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان ایام کو, ان وقتوں کو اللہ کی تسبیح و تحلیل میں گزاریے. میرے بھائی اور دوستوں, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, ترمذی کی حسن حدیث ہے, حدیث نمبر 3460 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, خطے زمین کے اندر اگر کوئی بھی شخص کتنا ہی زیادہ گنہگار کیوں نہ ہو, کتنا ہی زیادہ گنہگار کیوں نہ ہو, اس کے پورے نام اعمال گناہوں میں ہی بھرے ہوئے ہیں. لیکن بھائی ہر عمل کی قبولیت کے لیے توحید شرط ہے. شرک مشرک کے اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوتے اللہ کے آگے. توحید سب سے پہلے شرط ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ کلمات کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, 1 منٹ بھی نہیں لگیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کلمے کا کوئی ورد کرتا ہے, کوئی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, اس بندے کے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں, بخش دیے جاتے ہیں, چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. سمندر کے جھاگ, دریا کے جھاگ کتنے زیادہ ہوتے ہیں, اگر اس کے برابر بھی گناہ ہے تو وہ بھی معاف کر دیتا ہے. ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے, اسی کلمات کا اگر کوئی تذکرہ فرماتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طریقے سے یہ جب درخت کے پتے سوکھ جاتے ہیں تو جھڑ جاتے ہیں سارے, اور موسم بہار کے اندر یہ درخت بالکل خالی ہوتا ہے پتوں سے, ایسے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں, کیسی بھی نیکی ہو پر اسے ہلکی نہ جان, رب کے بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. میرے بھائی اور دوستو آئیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تسبیح و تحلیل ہیں. دعائے ماثورہ کی کتاب سے ہم اور آپ لوگ پڑھ کر کے اور اسی طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. سارے تسبیح و تحلیل کا ذکر کرنے کا ٹائم میرے پاس نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو. اسی طریقے سے آئیے آگے بڑھتے ہیں. قربانی کیا ہے, سنت ہے کہ واجب ہے, کیا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو ابھی تک 2 خطبات سیرت ابراہیم کے بارے میں آپ لوگوں نے سماعت فرمایا. اس سے پہلے اللہ کے آقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے, ما هو الصحیح, تو اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے. اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قربانی کرنا یہ سنت ہے, واجب نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ اور احادیث کو دیکھ کر کے یہ بات طے ہو جاتا کہ اگر استطاعت موجود ہے, طاقت میرے پاس ہے اور میں قربانی نہ کروں تو گناہ کا مستحق ہوں گا.
اس کے اوپر واجبیت کے درجے میں آ جاتا ہے، کیونکہ میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حاکم کی حدیث ہے اور صحیح الترغیب والترہیب کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من وجد ساعتا لأن یزہی فلم یزہی فلا یحضر مصلانا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس طاقت ہے قربانی کرنے کی، لیکن اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو عید کے دن اس کو عیدگاہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو عیدگاہ آنے کی، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا عمل ترک کر رہا ہے جس کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اللہ نے برقرار رکھ دیا تھا قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ اگر گویا پتہ چلا مسئلہ یہ مستمد ہوا کہ استطاعت کے ہونے کے، طاقت ہونے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر بہت بڑا گناہ ہوگا میرے بھائی اور دوستو، اس کو گناہ ملے گا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں، یہ بات واضح ہو گئی قربانی کرنا سنت ہے، لیکن طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ کا مستحق ہوگا اور طاقت رکھنے والوں کے اوپر واجبیت کا درجہ ہو جاتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ قربانی کا جانور کن جانوروں کا استعمال کیا جائے اور کیسا جانور ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید میں۔ بہیمۃ الانعام 4 قسم کے جانور، ایک اونٹ، گائے، بھیڑ جسے گیٹا کہتے ہیں، گیٹا یا گیٹی، اور بکرا یا بکری، یہ 4 قسم کے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کسی جانور کی قربانی نہیں کرنا چاہیے، ثابت ہی نہیں ہے۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جب گائے کا ہے تو بھینس کا کیوں نہیں ہے؟ ارے بھائی، ہم اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ بہیمۃ الانعام، اللہ نے فرمایا کہ بہیمۃ الانعام، اور مفسرین نے فرمایا کہ 4 جانور سے مراد ہے۔ کبھی اللہ کے نبی نے صحابہ نے کیا ہی نہیں بھینس کا قربانی، اس لیے نہیں ہے ثابت، معاملہ ختم، اس میں چیو چرا کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستو۔ 4 قسم کے جانور کے علاوہ کسی جانور کی قربانی کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اب جانور خریدتے وقت کن باتوں کا دھیان دیا جائے میرے بھائی اور دوستو؟ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور کی قربانی پیش کیا جائے تو قبول نہیں ہوتا ہے، جائز نہیں ہے۔ 4 قسم کے جانور کی جن کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں، جن جانوروں کے اندر، ان 4 قسم کے جانوروں میں سے بھی جن کے اندر یہ عیوب پائے جائیں گے، ان کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہیں، الاوراء بین اوروہ، ایسا جانور جو بھیگا ہو، اندھا ہو، اور اس کا بھیگا پن، اندھا پن ظاہر ہو، دکھائی نہ دیتا ہو، اس کو اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، والمریضۃ بین مرضھا، ایسا مریض، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو بالکل اور ظاہر ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہو گیا 2 نمبر کے جانور۔ تیسرے نمبر کا جانور، والارجاء بین ضلعھا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، لنگڑا کے چلتا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ثواب نہیں پائے گا مکمل میرے بھائی اور دوستو۔ اسی طریقے سے آگے، والقصیرۃ التی لا تلقى، 4تھا قسم کا جانور، ایسا کمزور جانور جس کے اندر ماس ہی نہ دکھائی دیتا ہو، بالکل ایک دم پتلا سا، صرف ہڈی ظاہر ہوتی ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی اللہ کے نبی نے منع کیا کرنے سے۔ اس لیے جانور خریدتے سمے ان 4 قسم کو ٹٹول لے، تلاش لے، اور اس کے علاوہ سیگ بھی دیکھ لیں کہیں ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے، کان کو بھی تلاش لے، بعض لوگ کان کو کاٹ دیتے ہیں، کانوں کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں، ایسے عیوب کو بھی جانور کی قربانی کرنے سے سب بڑے بڑے علماء کرام نے منع کیا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اب آئیے ایک بات اور بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد خطبے کو ختم کرتا ہوں میرے بھائی اور دوستو۔ جانور کتنے دن کا ہونا چاہیے؟ جانور جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح مسلم سے ثابت، اللہ تذبح الا مسنہ، سنن کے معنی ہوتا ہے 2 دانتا، دانت، سنن کے معنی عربی ہوتا ہے دانت۔ اللہ کے نبی نے جن جانوروں کی قربانی کیا ہے وہ دانتے تھے،
لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1 سال کافی کر جائے گا، وہ فرق کرتے ہیں سنن سنن. سنن اگر قطرہ کر دو گے زیر تو دانت ہو جائے گا عربی میں، اور سنتن کے معنی سال ہوتا ہے عربی میں. فرق یہاں پہ ہوتا ہے آ کر کے سمجھنے میں. لوگ کہتے ہیں کہ لا تذبحوا، حدیث میں لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان ينصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الزان. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم 2 دانتے کے علاوہ جانور کی قربانی مت کرو. لیکن دیکھیے شریعت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس سے انسان برداشت نہ کرے. اللہ کے نبی کی یہی حدیث گواہی دیتی ہے کہ اگر تمہارے اوپر ایسا جانور ملنا مشکل ہو جائے تو جذعۃ من الزان. میرے بھائی اور دوستو، 1 سال یا 1 سال سے کچھ کم دن کے 1-2 مہینہ کم بھی ہوگا تو چل جائے گا. جذعۃ من الزان گیٹا یا گیٹی کر سکتے ہو. اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ 9 مہینے کا ہو گیا، 10 مہینے کا ہو گیا، 11 مہینے کا ہو گیا ہے، گھر سے نہیں داتا ہوا ہے، اور آپ کو جو داتا ہوا جانور ملنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس کی قربانی چل سکتی ہے اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق. آگے میرے بھائی اور دوستو ایک بات بتاتا ہوں، چونکہ اب یہ وقت نہیں آئے گا. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. بہت ہی آسان کام ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہے. چھوٹا سا عمل ہے. اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کی بات دینیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ 9 کے 9 ایام ہی روزے کے حالت میں گزارتے تھے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 1 دن کا روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری کر دیتا ہے. الحمدللہ. چلو ہم لوگ 9 دن نہیں رکھ سکتے ہیں نا. آج انسان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ نیکیاں کرنے میں بھی بہت پیچھے ہے. ہم لوگ 9 دن نہیں رکھ سکتے. چلو 1 دن کا تو رکھ سکتے ہو نا. 9ویں ذوالحجہ یوم عرفہ کے دن کا اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اگر کوئی شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین 1 سال پیچھے کے اور 1 سال آگے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. الحمدللہ. 1 سال آگے 1 سال پیچھے 2 سال یعنی 24 ماہ کے گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں 1 دن کا روزہ رکھنے سے. لیکن کیا صرف روزہ رکھ لیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے تو ہو جائے؟ اگر ایک طرف ہم ایک عمل کر رہے ہیں دوسرے عمل کو ترک کر رہے ہیں، نہیں. آپ روزہ کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی کیجیے. ویسے اللہ چاہے بھائی قبول کرتے، لیکن اللہ ہی نے واجب کیا ہے نماز کو، اللہ ہی نے دوسرے اور فرائض کرنے کے. اس لیے میں انہی چند باتوں کی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی کے اوقات کو غنیمت سمجھ کر کے زیادہ سے زیادہ نیک کام کر کے اپنے نام اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ ثواب اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں جو مسلمان بھائی بیمار پریشان حال ہیں اللہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین ثم آمین. الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو کلمہ توحید ایمان باللہ پر ہو. مرنے کے بعد اپنی رحمت سے عذاب قبر عذاب جہنم سے بچا. جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأتم أكبر والله
يعلم ما تصنعون